بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے بندھن، ام مریم شیخ، قسط نمبر 13 پارٹ 1۔ ماضی: پوری حویلی برقی کمکموں سے سجی دلہن بنی ہوئی تھی۔ آج میر پرویز کی مہندی تھی۔ میر ظفر مہندی اور نکاح پر ہی سارے ارمان نکال لینا چاہتے تھے، اس لیے حویلی کو بھی خوب سجایا تھا۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑا ہوا تھا۔ سب لوگ مہندی لے کر شرازی ولا جانے کے لیے تیار تھے۔ مصور غزنوی اور تیمور غزنوی لڑکے والوں کی طرف سے شامل تھے، جبکہ ثمینہ بہن کی نند کی بہن مہندی میں یوں شرازیوں کی طرف سے شرکت کرنے کے لیے صبح سے ہی شرازی ولا چلی گئی تھی۔ تیمور غزنوی کا گزر زنان خانے کی طرف سے ہوا تو اس کی نظر سجی سنوری سندس پر پڑی، جو مکمل تیاری کے ساتھ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ مبدور رہ گیا تھا، پورے 1 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا، اور اس 1 سال میں اس نے سندس کو بہت مس کیا تھا، مگر کبھی بھی اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ حالانکہ اکثر وہ میر ظفر علی کی خیریت جاننے کے لیے حویلی فون کرتا رہتا تھا، اور کئی بار یہ اتفاق بھی ہوا تھا کہ سندس نے خود کال اٹینڈ کی، مگر اس نے کبھی بھی سندس پر اپنے جذبات عیاں نہیں ہونے دیے تھے۔ مگر آج وہ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے سندس تک پہنچ گیا تھا۔ سندس کیسی ہیں آپ؟ تیمور نے سلام کے بعد اسے مخاطب کیا۔ سندس جو کسی کام سے وہاں کھڑی تھی، اس کی آواز پر یک دم چونک گئی، پھر سنبھل کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ ادا تیمور، آپ کب پاکستان پہنچے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ بھی شادی میں شرکت کرنے والے ہیں۔ اس نے خوشی اور قدر حیرانگی سے استفادہ کیا۔ جی چند روز پہلے ہی آیا ہوں، میر پرویز نے بہت اصرار کیا تھا، اس لیے آنا ہی پڑا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ یہاں آنے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ تیمور نے اس کے سراپے پر بھرپور نظر ڈالتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ اس کی بات کا مفہوم سندس کے سر سے گزر گیا تھا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ثمینہ بھابھی بھی آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، وہ اکثر ہی آپ کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ ادا پرویز بھی آپ کو بہت مس کرتے ہیں، وہ اور انجوائے بھی نہیں کر پائے تھے، وہ سادگی سے بولی۔ تیمور غزنوی اس کی سادہ لوئی پر مسکرا کر رہ گیا۔ میر پرویز کو چھوڑ کر تقریباً پورا خاندانی شرازی ولا جانے کے لیے گاڑیوں میں سوار ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ لوگ روانہ ہو چکے تھے۔ شرازی ولا پہنچنے پر ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ ڈھیروں ڈھیر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں، مگر اسد شاہ کو جس کا انتظار تھا وہ اب تک نظر نہیں آئی تھی۔ اتنے دنوں سے بڑی بے صبری سے اس نے آج کے دن کا انتظار کیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ سندس کے دیدار کی اور کوئی تدبیر بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ حیدر علی شاہ نے میر ظفر کو گلے لگایا، پھر اس کے گلے میں شال پہنائی۔ اسد شاہ نے بھی اسی طرح میر جعفر اور میر غضنفر کا استقبال کیا تھا۔ تبھی عورتوں کے جھرمٹ میں سے سندس کی جھلک نظر آئی اور وقت جیسے تھم گیا۔ سندس باٹل گرین کلر کی فراک اور تنگ پاجامہ میں ملبوس، بنا نقاب کے ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگا کے قیامت ڈھا رہی تھی۔ اسد بنا پلکیں جھپکائے سے بے خودی کے عالم میں دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسد شاہ یوں ہی کھڑے رہو گے یا اندر بھی چلو گے؟ صفدر شاہ کے ٹوکنے پر وہ گڑبڑا گیا تھا۔ سندس باقی سب کے ساتھ حویلی کے اندر جا چکی تھی۔ زرد جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں گجرے، کانوں میں گلے اور مالا، ماتھے پر پھولوں کے زیور پہنے زینب نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ مہر بانو بھابھی نے فوراً اس کی بلائیں لیں، پھر اس کے ماتھے پر پیار کیا، جبکہ فائزہ نظر انداز کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ بھلا اپنے سوا کسی کی تعریف کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ زینب، آج اگر بھائی تمہیں دیکھ لیں تو کل ہی رخصتی کروا کر دم لیں گے۔ سندس جو اس کے پہلو سے چپکی بیٹھی تھی، زینب کے کان میں سرگوشی کی۔ زینب کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ اس نے سندس کو کونی سے ٹھونکا دیا۔ سندس کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مہندی کی رسم اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لڑکیاں ڈھولک لیے لہک لہک کر گانے گا رہی تھیں۔ تبھی کچھ لڑکیاں کھڑی ہو کر ڈانس بھی کرنے لگی تھی۔ ایک لڑکی نے ہاتھ پکڑ کر سندس کو بھی اٹھا لیا۔ سندس پہلے تو ذرا سا جھجکی، پھر ان سب کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس کا نرم گزاد جسم ڈھولک کی تھاپ پر لچک رہا تھا۔ تیمور کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں کہ سندس پر جا رہی تھیں۔ اوپر سے لان کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا، اور اسد شاہ اپنے کمرے میں کھڑا دونوں ہاتھ کھڑکی پر جمائے بڑی دلچسپی سے یہ سہانا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے پورا لان میں سندس کے سوا اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے انگلیوں میں دبے سگریٹ کو لبوں میں دبایا اور ایک گہرا کش لیا۔ بی بی جان اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں اور سندس پر نوٹ وارنے لگیں۔ سندس نے یکدم جھپک کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسد شاہ اس کی معصوم سی انداز پر جی جان سے فدا ہو گیا تھا۔ سندس کو واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلی آئی، اور وہ حویلی آتی رہتی تھی۔
اس لیے اسے واش روم کی سمت کا پتہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی اور لان میں جانے والی راہداری کا رخ کیا۔ تبھی کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر راہداری کے ساتھ بنے کمرے میں کھینچ لیا۔ یہ اچانک افداد پر سندس کی سانسیں تھم گئی تھیں، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ بغیر کی کوئی مزاحمت کیے وہ کھنچتی چلی گئی۔ اسد شاہ شیرازی نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور سندس کو دروازے کے ساتھ لگا کر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ آپ سندس کھانستے ہوئے حیران اور قدرے خوفزدہ ہو کر گویا ہوئی۔ اسد شاہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی بے حد خوبصورت مخمور آنکھیں سندس کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کھولیں، مجھے جانا ہے۔ اس نے اسد شاہ کی نظروں سے خائف ہو کر پلٹنے کی کوشش کی، مگر شاہ نے اس کی نازک کلائیاں مضبوطی سے تھام لی تھیں۔ اس کے جواب میں اسد شاہ نے کھنگار بھرا تھا، پھر بولا، واپس یہاں آنے کے لیے تمہارا جانا بہت ضروری ہے، مگر میرے دل میں جو آگ تم نے لگا دی ہے، جس میں تم مسلسل پچھلی 10 راتوں اور 9 دن سے سلگ رہا ہوں، اس کا حوال کون سنے گا؟ میری بے چینی اور بے قراری کا حساب دیے بنا تم کیسے جا سکتی ہو؟ دل تو کرتا ہے آج ہی تم سے سارے حساب بے باک کر ڈالوں، مگر فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسد شاہ نے اس کے غضب ڈھاتے ہوئے سراپے پر نظر ڈال کر معنی خیزی سے کہا، میں تو کچھ نہیں کیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسد شاہ، مجھے جانے دیں۔ سندس ناسمجھی کی کیفیت میں نہایت پریشانی سے بولی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا وہ اسد شاہ کے ساتھ تنہا اس کمرے میں بند ہے تو اسے آگے سوچنے کی بھی ہمت نہیں تھی اس میں۔ سونی، تمہیں سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے نا کہ جس رات میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اسی رات سے میرا دل تمہارا طلبگار ہو گیا ہے۔ میرے دل میں یہاں وہاں تمہارے نام کی ہلچل مچی ہوئی، مجھ سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا، حتیٰ کہ میں اپنی اکلوتی بہن کی شادی میں بھی دلچسپی سے شامل نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میری پوری توجہ اور دلچسپی کا مرکز صرف تم بن گئی ہو، صرف تم۔ شاہ نے اس کے ماتھے کو انگیشیت شہادت سے تھپ تھپایا تھا۔ سندس پوری آنکھیں کھولے سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ شاہ کی آخری بات پر اس کی پلکیں جھک گئی تھی۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تو گالوں میں پڑنے والا ڈمپل گہرا ہو گیا تھا۔ اسد شاہ نے اس کے ڈمپل کو مبدوسا ہو کر دیکھا، پھر ڈمپل پر انگلی رکھ کر اس کی لرزتی پلکوں کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ اسے ذرا فاصلے پر ہو کر پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اس طرح جیسے اسے جانے کا راستہ دیا ہو۔ سندس کا دل اس کی گستاخی پر سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ اس نے جھٹ دروازے کا ہینڈل گھمایا، تبھی پیچھے سے اسد شاہ کی بھاری گھمگیر آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ سونیا میڈم، ابھی تو جا رہی ہو، مگر بہت جلد رشتہ بھجواؤں گا۔ اس کے بعد ایک پل کے لیے بھی تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا، پھر موت ہی مجھے تم سے دور لے جا سکتی ہے۔ تب تک خود کو سنبھال کر رکھنا، تم امانت ہو میری۔ وہ پشت سے سندس کا آنچل تھامے کہہ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آواز سندس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ سندس نے اپنا دوپٹہ دھیرے سے کھینچا جو شاہ نے نرمی سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کا شور محسوس کیا تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لان تک کا راستہ طے کرتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ پورا وقت تقریب میں وہ اسد شاہ کی شوخ نظروں سے چھپتی چھپاتی پھر رہی تھی۔ اسد شاہ نے اس کے سر پر آسمان ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا تو درکنار ان دونوں کا براہ راست سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جب بھی حویلی آتا مردانے سے ہی واپس لوٹ جاتا تھا، اور سندس جب بھی شیرازی ولا جاتی تھی مکمل نقاب کیے ہوتی۔ یوں کبھی اسد شاہ نے اس کا سامنا کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ آج اس کے اظہار محبت اور اس پر ایسے بے رحمانہ انداز میں سندس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نکاح کی تقریب بڑی دھوم دھام سے جاری تھی۔ میر پرویز اور زینب نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ دونوں کو اب ایک ہی ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ دلہن بنی زینب پر خوب روپ آیا تھا، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ میر پرویز بھی آف وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس، سر پر دستار باندھے شاندار لگ رہا تھا۔ دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ ان کی محبت کو نکاح کی منزل جو مل گئی تھی۔ سندس کا سجا سنورا روپ بہت دلکش تھا۔ اسد شاہ کی نظریں بار بار اس کی طرف بھٹک رہی تھیں، مگر آج اس نے سندس کو بدحواس کرنا یا اس کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اپنے دل کی بات اس تک پہنچا کر مطمئن ہو چکا تھا۔ وہ خود بھی وائٹ شلوار سوٹ پر ویسٹ کوٹ پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سندس نے ایک بار چپکے سے اس کی سمت نظر کی، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سندس نے سٹپٹا کر نظر گھما لی۔ اسد شاہ کھل کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ سندس اپنی چوری پکڑے جانے پر بری طرح سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ شرمندگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ شیرازی ولا سے سب لوگوں کی واپسی ہو چکی تھی۔
وہ تقریباً سبھی تھکے ہارے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سندس بیڈ پر لیٹی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر اسد شاہ کا خوبصورت چہرہ ابھرا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اپنی اس کیفیت سے وہ خود ہی محظوظ ہوئی اور مسکرا دی تھی۔ سب لوگوں کے لیے جابر اور ظالم اسد شاہ کا انداز اس کے لیے چاہت کی شیرینی میں رچا بسا تھا۔ نہ جانے اس کے لیے ہی ایسا تھا یا سب کی سوچ اس کے لیے غلط تھی۔ بہرحال اسد شاہ کے اتنے کھلے انداز میں اظہار محبت نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ شاہ جسے شاندار مرد کی محبت پا کر خود پر بے حد نازاں تھی، اس کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ جاری ہے۔